اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. امت سازی از نظر قرآن موضوع گفتگو ہے. اہم ترین فریضہ دین کا تمام فرائض سے بالا تر اور سب سے زیادہ جس کے اوپر قرآن میں تاکید کی گئی ہے وہ امت سازی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو تبلیغ دین کے عنوان سے انجام دیا وہ بنیادیں فراہم کی امت سازی کے لیے، اور آخرکار یہ امر رسول اللہ نے موفقیت کے ساتھ انجام دیا اور ایک باشکوہ اور نمونہ امت حضرت نے تشکیل دی. اگرچہ بعد میں کچھ انحرافات کی وجہ سے وہ امت دوبارہ امت کے روپ سے اور امت کی شکل سے ہٹ کر دوسری قدیم شکلوں میں دوبارہ ڈال گئی، اور آج تک پھر دوبارہ اس نے امت کا روپ نہیں دھارا. امت سازی وہ فریضہ ہے کہ اگر یہ ترک ہو جائے اس سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے، گیپ پیدا ہوتا ہے جس میں بہت سارے مفاسد پیدا ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ یقیناً پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. جب بھی کوئی ذمہ داری انسان ترک کرتا ہے، فریضہ ترک کرتا ہے، اس ترک فریضہ کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا سے دوسرے مفاد پرست افراد اور جاہ طلب انسان، اقتدار پسند انسان، پرست انسان، مال پرست و دنیا پرست انسان استفادہ کرتے ہیں اور اس خلا میں جا کر متبادل کوئی چیز کھڑی کر کے قائم کر کے اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. امت سازی کا فریضہ انجام نہیں پایا اور اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس سے تاریخ بھر میں بہت سو نے استفادہ کیا ہے. ہم بنو امیہ سے شروع کریں تاریخ اسلام میں تو انہوں نے امت کے خلا سے فائدہ اٹھا کر ایسے سلسلے قائم کیے کہ تمام مسلمانوں کو ان میں مبتلا کر دیا، اور اس کے بعد یہ موروثی سلسلے چلتے رہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی دیگر عناوین سے، اور آج تک امت کے خلا کو انہی چیزوں سے بھرا جا رہا ہے. مفاد پرست عناصر دین کا لبادہ اوڑھ کر امت کے خلا میں آ کر ایسے
اقدامات انجام دیتے ہیں جو خلاف دین اور خلاف اسلام ہیں، اور جن کا نقصان اس قدر زیادہ ہے کہ قابل تلافی نہیں ہے۔ یہ تاریخ بھر میں ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جو خلا پیدا ہوئے اور ان سے استفادہ کیا گیا، پہلے ہم نے ایک بحث کی تھی اسامہ کی موت اور اس وقت جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، یہ نقطہ وہاں پر عرض کیا تھا کہ رہبری کا ایک تقاضا پیدا ہوا تھا انقلاب کے بعد، لیکن اس تقاضے کا جواب نہیں دیا گیا، اس تقاضے کو پورا نہیں کیا گیا، صحیح منبع سے درست راہ سے اس کا تقاضے کا جواب نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردی وجود میں آئی، اور دہشت گرد نام نہاد مجاہدین اور نام نہاد اسلام کے لیڈر وجود میں آئے، جنہوں نے آ کر پورے دنیا اسلام کو آگ میں جھونک دیا ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر۔ یعنی پاکستان میں آج ہم جب بیٹھتے ہیں دہشت گردی کے وجود کے تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو عموماً یہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فرقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن اس میں ایک اہم ترین عنصر غفلت اس سے برتی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے وجود میں آنے کے لیے میدان ان لوگوں نے ہموار کیا ہے جنہوں نے اس وقت جو تقاضے پیدا ہوئے تھے ان تقاضوں کو جواب نہیں دیا، پورا نہیں کیا۔ یعنی انقلاب اسلامی کے بعد امتوں کے اندر بیداری کا ایک تقاضا پیدا ہوا تھا، انقلاب کا تقاضا پیدا ہوا تھا، اسلام کی طرف رجحان پیدا ہوا تھا، اسلامی قیادت اور رہبری کا تقاضا ملتوں کے اندر پیدا ہوا، اور جن لوگوں نے اس کا جواب دینا تھا اور اس تقاضے کو پورا کرنا تھا، وہ یا جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا پسماندگی کی وجہ سے یا تحجر کی وجہ سے، خانقاہیت کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی کہیں، یا جان بوجھ کر خیانت کی وجہ سے انہوں نے اس تقاضے کا جواب نہیں دیا، جس سے فائدہ اٹھا کر میڈیا نے جعلی لیڈرشپ اسلام کی بنائی اور اس جعلی لیڈرشپ کو قبول کروانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج بھی اس کے نتائج بھگت رہے ہیں ہم، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم۔ جب بھی امت کا تقاضا، امامت کا تقاضا ملت کے اندر پیدا ہو اور نہ پورا کیا جائے، جعلی امام اس کی جگہ پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی دین کی طرف رجحان پیدا ہو اور اس تقاضے کو جواب نہ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے، جعلی مکاتب وجود میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی امت کا تقاضا پیدا ہو اور امت سازی نہ کی جائے، اس کی جگہ پر جعلی ڈھانچے و جعلی ایسے سیٹ اپ وجود میں آ جاتے ہیں جو امت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ جب بھی حقیقی طور پر کسی ملت یا کسی علاقے کے اندر تقاضا پیدا ہو اور وہ پورا نہ ہو، جعلی طریقے سے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے امت سازی نہ کرنے کا جو نتیجہ ہے، جو ضرر ہے، جو نقصان ہے، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جتنی جعلی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جتنے جعلی ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، جتنی جعلی شکلیں بنی ہوئی ہیں، جتنے جعلی فرقے بنے ہوئے ہیں، جتنی جعلی قیادتیں بنی ہوئی ہیں، جتنی جعلی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، جتنے جعلی اسلامی سلسلے قائم ہو چکے ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت کس گیپ اور خلا میں پیدا ہوئے ہیں؟ امت کے خلا میں۔ یعنی وہ فریضہ جو جن لوگوں کا تھا یہ کام انہوں نے انجام نہیں دیا، اس خلا میں، اس خالی گراؤنڈ کے اندر یہ اتنی بستیاں آباد ہو گئی ہیں۔ اگر ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا ہو تو آپ دیکھیں اس میں نشئی جا گھستے ہیں، اس میں وہ جگیوں والے آ کے اپنی جگی لگا لیتے ہیں، اس میں ریڑیوں والے ریڑی لگا لیتے ہیں، اس میں ہر آدمی آ کر اپنا کوئی نہ کوئی بساط بچھا لیتا ہے۔ یہی ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ امت سازی کا پلاٹ خالی تھا اور اس کی جگہ پر آج دیکھتے ہیں کہ ہزاروں چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ ہزاروں چیزیں اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ عین دین بن چکی ہیں وہ چیزیں، اور انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ امت کا متبادل ہے، وہ نعم المتبادل اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی پرستش و پوجا کرتے ہیں۔ اور اگر آج بھی یہ کام شروع نہ ہو امت سازی کا تو یہ سلسلے جاری رہیں گے، اور ان کے جاری رہنے میں وہ لوگ بھی شریک جرم ہیں
جنہوں نے فریضہ امت سازی ترک کیا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، لیکن جو بنانا تھا، جس کے لیے ماموریت تھی، جس کا حکم تھا بنانے کا، وہ نہیں بنا سکے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ چیز بنانی ہے، اس کے نام پر کوئی اور چیزیں تشکیل دیتے رہے ہم۔ امت سازی کے لیے قرآن مجید نے جہاں پر حکم دیا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے امت ہو، یعنی حکم ہے تم امت بنو اور بناؤ۔ بعد میں دیگر آیات کی طرف آئیں گے ہم جو امت سے متعلق قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن یہ صریح حکم ہے قرآن مجید کا کہ تم امت بنو، امت کی طرف آؤ۔ اور انبیاء بھی انبیاء کا ایک ہی منشور تھا کہ لوگوں کو اس ریوڑ کو امت بنانا۔ امت سازی نہضت انبیاء کا اصلی ہدف امت سازی تھا، باقی اہداف امت کے ذریعے سے حاصل کرنے ہیں۔ امت وہ ہدف ہے جس کے ذریعے سے دیگر سارے مقاصد، دین کے الہی مقاصد حاصل ہونا ممکن ہے۔ امت سازی کے لیے قرآن مجید نے باقاعدہ رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے کہ کن طریقوں سے، کن اصولوں کے مطابق امت قائم کر سکتے ہیں آپ۔ ان میں سے پہلی چیز جو شرط ہے امت کے اندر وہ دین ہے، آئیڈیالوجی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ سب کے سب دین خدا سے تمسک کرو، دین خدا سے اعتصام کرو۔ دین خدا جب سب کے لیے قابل اعتصام ہو، ہر شعبہ زندگی میں قابل اعتصام ہو، اعتصام بدین، اعتصام بحبل اللہ، یعنی تمام شعبہ زندگی میں، تمام امورات زندگی میں آپ دین سے اعتصام کرو، یعنی ہر جگہ تمہارا ملجا و ماوا دین ہونا چاہیے۔ ہر قدم پر تمہارے پاس دلیل و سند، ہر کام کا جواز دین ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ کس وقت دین اس حالت میں آتا ہے کہ اسے تمسک کر سکیں اور سب کے سب اسے تمسک کریں؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین مکتب کی شکل میں ہو، یعنی دین دستوری حالت میں جب آ جائے، اس مدنی حالت سے دستوری حالت میں جب تبدیل ہو جائے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ نبی بھی مبعوث فرمائے ہیں اور امام منصوب کیے ہیں۔ ان ائمہ کا کام دین کو دستوری و عملی بنانا تھا، یعنی دین کے یہ اصول کلی جو قرآن مجید میں ہے، منبع ہے، اس منبع سے ان کو نکال کر عملی و دستوری شکل دینا تاکہ لوگ ان کو اپنا سکیں، ان پر چل سکیں، اور وہ بھی ہر شعبہ زندگی کے متعلق اور ہر طرح کی ضرورت کے مطابق اس سے مواد نکال کر لوگوں کو فراہم کر سکیں۔ اگر وہ نظام ہے تو نظام بنائیں، اگر وہ احکام ہیں، قوانین ہیں، احکام و قوانین بنائیں، اگر وہ اخلاقیات ہیں تو اخلاقیات بنائیں، اقدار ہیں، اقدار ان سے بنائیں۔ ہر مطلب جو لوگوں کے عمل کے لیے، رہنمائی کے لیے ضروری ہے، اس کو منبع دین سے نکال کر اس کو عملی دستوری حالت دینے کا نام مکتب ہے۔ یعنی امت سازی کے لیے لوگوں کا، مسلمانوں کا تمسک دین کے ساتھ ضروری ہے، یعنی دین کے گرد جمع ہونے سے امت بنتی ہے۔ امت اس طبقے کو کہتے ہیں، اس گروہ کو کہتے ہیں، نظریاتی گروہ کو، جو دین کے گرد جمع ہوا اور صرف دین نے ان کو جمع کیا ہو، اور دین کے علاوہ کوئی چیز ان کا نقطہ اشتراک نہ ہو، باقی کسی چیز پر آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ارتباط نہ رکھتے ہوں، ہر چاند آپس میں بھائی بھی ہوں، لیکن جس چیز کی وجہ سے آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ فقط دین ہو، نہ برادری اور نہ قبیلہ، نہ قوم، نہ علاقہ، نہ زبان، نہ رنگ، نہ نسل، نہ کوئی اور چیز، فقط دین ہو۔ اور دین بھی مکتب کی شکل جب ہو تو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، یعنی لوگ اس کے گرد جمع ہو کر اپنے لیے اس کو منشور و دستور بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہا تھا کہ امت سازی کے لیے پہلا مرحلہ آئیڈیالوجی ہے، دینی آئیڈیالوجی و دینی مکتب کی ضرورت ہے۔ دینی مکتب کے لیے ہمیں مکتب کی کچھ خصوصیات سے آگاہی ضروری ہے۔ چاہتے تھے یہ موضوع زیادہ نہ پھیلائیں، یہ خود مکتب کی بات میں زیادہ زیر باس آئے، لیکن چونکہ یہ اہم ہے، امت سازی کا سب سے اہم مرحلہ یہ مکتب ہے، اس وجہ سے اس کی کچھ خصوصیات جو دیگر علماء اکرام نے بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کی جاتی ہیں۔ کچھ بیان ہوئی ہیں مکتب کی خصوصیات۔
مکتب کے مقابلے میں ایک موروثی سلسلہ دین ہے، رسوماتی، یعنی وہ دین جو اجتماعی رسم کی شکل اختیار کر گیا ہے اور وراثت میں انسان کو ملتا ہے۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کیوں شیعہ ہیں؟ چونکہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ موروثی طور پر اپنے آباء و اجداد سے، اپنی ماؤں سے، اپنی نانیوں سے، دادیوں سے جو کچھ سیکھا ہے، یہ مکتب نہیں ہے، یہ رسومات دین ہیں، یا کہیں ایک اجتماعی رسم ہے جو ہمیں اجداد کی طرف سے دین کے نام پر منتقل ہوئی ہے۔ اسی کو بڑے ہو کر ہم نے علمی شکل میں بھی پڑھ لیا ہے۔ یہ دین قابل عمل نہیں ہے، قابل نفاذ نہیں ہے، چونکہ اس کی شکل دستوری و منشوری نہیں ہے، اور ہر تقاضائی زندگی کا جواب و رہنمائی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ فقط نصیحتیں ہیں، نظام نہیں ہے۔ نظام کسی کا ہے، نصیحتیں اس کی ہیں۔ عمل کسی اور نے کرنا ہے، نصیحت اس نے کرنی ہے۔ روشیں کسی اور کی ہیں، نصیحتیں اس کی ہیں۔ اس وجہ سے یہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ موروثی دین جو ہم نے پیدائشی طور پر، تقلیدی طور پر اپنایا ہوا ہے، یہ مکتبی دین کے مقابلے میں ہے۔ مکتبی دین یعنی مدون دین، باقاعدہ مفصل دین، روشن واضح دین، جس کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو، اور اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین کے ساتھ، جیسے کہا تھا، تعلق ایمانی تعلق ہے۔ مکتبی دین اپنے پیروکار کو متعہد بناتا ہے، وہ مکتب دوسرے لفظوں میں ایک سند تعہد انسان ہے۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے، آشنا ہونا ہے ان سے۔ عہد و تعہد اصطلاحات قرآن مجید ہیں، جس طرح امت خود اصطلاح قرآن ہے۔ ہم آج غیر قرآنی زبان میں بات کریں سب کو سمجھ آتی ہے بات، قرآن کی زبان میں بات کریں سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ قرآن ہم نے رکھا ہوا، منشور کے طور پر رکھا ہوا نہیں ہے، قرآنی ٹرمینالوجی سے نامانوس ہیں ہم۔ مثلا امت سے آشنا نہیں ہیں، لیکن انجمن سے آشنا ہیں، ہم تنظیم سے آشنا ہیں، حزب سے آشنا ہیں، پارٹی سے آشنا ہیں، قبیلے سے آشنا ہیں، قوم سے آشنا ہیں، برادری سے آشنا ہیں۔ یہ وہ عناوین ہیں، اگر ان کو یہاں بیان کریں، برادری تو وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کے ذہن میں یہ تصور موجود ہے کہ برادری کس کو کہتے ہیں، قومیت کس کو کہتے ہیں، لسانیت کس کو کہتے ہیں، لیکن امت کا کوئی مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت قرآنی عنوان ہے، قرآنی اصطلاح ہے جو ہمارے اندر رائج نہیں ہے۔ ہم قرآن سے باہر سے چیز لے کر آ کر اس کے اوپر قرآن کا بینر لگا دیتے ہیں۔ اصل کام قرآن سے خارج کہیں سے لیتے ہیں، ماڈل کہیں اور سے لیتے ہیں، اور آ کر آیات کا بینر بناتے ہیں۔ جیسے کہا نا، ہم بہت ساری یہ واعتصموا بحبل اللہ، یہ وہ آیت ہے جو بینر کے لیے استعمال کی جاتی ہے عموماً، کہ جب بھی شیعہ سنی اکٹھے کرنے ہوں تو اوپر لکھ دیتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ یہ بینر ہے، بینر کی آیت ہے، جبکہ یہ آیا امت سازی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل بیان کر رہی ہے۔ ان اصطلاحوں میں سے ایک امت ہے، وہ ایک عہد ہے، تعہد۔ تعہد یعنی احساس مسئولیت و احساس ذمہ داری۔ مکتب اپنے پیروکاروں کو متعہد بناتا ہے۔ متعہد کے مقابلے میں غیر ذمہ دار افراد ہیں اور پیشہ ور، دو طبقے ہیں متعہد انسانوں کے مقابلے میں۔ غیر ذمہ دار یعنی جن کے دوش پہ کوئی مسئولیت نہیں ہے، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں رکھتے، کسی قسم کی ذمہ داری کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دار طبقہ ہے، جن کو قرآن حیوان کہتا ہے، جانور، بلکہ پسترین جانور جن کو قرآن کہتا ہے، کہ رینگنے والوں میں سب سے پست و حقیر رینگنے والے یہی ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں، جنہوں نے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں لے رکھی۔ پہلے ہم نے ایک گفتگو یہیں پر کی تھی طلاب عزیز کی خدمت میں، کہ اسوہ فاطمی کے عنوان سے شہید مطہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ قوم چوروں کے ہاتھوں میں چنگل میں آئی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کے چنگل میں آئی ہوئی ہے، اور فاسد لوگوں کے چنگل میں آئی ہوئی ہے، ان سے نجات دی جائے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر مفسدین سے قوم کو نجات بھی دے دیں اور چوروں ڈاکوؤں سے قوم کو نجات بھی دے دیں، پھر بھی قوم تباہی ہوگی، ویران ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوروں سے زیادہ خطرناک طبقے کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے قوم،
اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ غیر ذمہ دار اسوے، وہ مقدس اچھے لوگ جو ذمہ دار نہیں ہیں، چور بھی نہیں ہیں، ڈاکو بھی نہیں ہیں، بدنام بھی نہیں ہیں، فاسد بھی نہیں ہیں، مفسد بھی نہیں ہیں، شرابی بھی نہیں ہیں، کبابی بھی نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، نمازی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن غیر ذمہ دار ہیں۔ ساری قوم ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، ان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ مومنین متدینین سب ان کے اسیر ہیں، ان کے گرفتار ہیں۔ ان سے جب تک نجات نہیں پاتے ان کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے، اور ان سے نجات دینا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ اسارت گاہیں ہیں کہ جہاں انسان رضاکارانہ طور پر للہ فی اللہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو، جیسے دیکھتے ہیں نا بعض مقدس زنجیریں ہوتی ہیں جن کو قربتاً اللہ زنجیر باندھتا ہے انسان ثواب کے طور پر۔ خب اس زنجیر سے کیسے انسان کو نجات دی جائے؟ جو انسان خود انتخاب کرتا ہے، جو زنجیر اپنے لیے اور باندھتا ہے، اور وہ بھی قرب خدا کے لیے باندھتا ہے، حصول ثواب کے لیے، دین کا مقدس ایک سنت یا رسم یا فریضہ سمجھ کر جو زنجیر انسان باندھ لے، اس زنجیر سے کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ یا سب سے مشکل کام اس زنجیر سے نجات دینا ہے۔ وہ زنجیریں جو انسان ناگوار سمجھتا ہے، جو انسان کو پہنائی جاتی ہیں لیکن انسان خود ان کو اچھا نہیں سمجھتا، ناگوار زنجیریں ہیں، ان سے آسانی سے انسان کو نجات دی جا سکتی ہے، لیکن وہ زنجیریں جو خود انسان مقدس سمجھ کر پہن لیتا ہے، ان زنجیروں سے کیسے انسان کو نجات ملے؟ کچھ ہیں ڈاکو گن پوائنٹ پر انسان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اغوا برائے تاوان یا کسی وجہ سے، ان ڈاکوؤں سے آسان ہے نجات دینا۔ لیکن جس گروہ کے اختیار میں خود انسان رضاکارانہ طور پر جائے کہ میں آپ کے اختیار میں ہوں، گن کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آتا ہوں رضاکارانہ طور پر کہ آپ مجھے اپنا اسیر بنا لیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کی اکثریت کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے، بے مسئولیت و غیر ذمہ دار مقدس مآب اسوے، جو ظاہر بہت اچھا ہے لیکن غیر ذمہ دار ہیں اور لوگ ان کے گرویداں ہیں۔ سب سے بڑا منبع مسلمان کے عدم تعہد کا و مسلمان کے غیر ذمہ دار ہونے کا یہ لوگ ہیں۔ ان کو دیکھ کر غیر ذمہ داری کی بیماری سرایت کرتی ہے دوسروں کے اندر بھی، وہ توجیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر ان کا عمل پیش کرتے ہیں، یہ ہم پر یہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ کیوں عائد نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ بزرگ بھی وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے، یا اس چیز کے قائل نہیں ہیں، یا انہوں نے یہ کام نہیں کیا، چونکہ انہوں نے نہیں کیا بس ہم بھی نہیں کرتے، بلکہ دین کہتا ہے کہ نہ کرو یہ کام۔ ان کی وجہ سے مثلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اکثریت نہیں آئے مسلمان، اکثریت مسلم لوگ نہیں آئے، 72 لوگ آئے، یعنی اس وقت 72 لاکھ سے زیادہ جمعیت تھی، 72 لاکھ میں سے 72 تن فقط آئے، باقی 72 لاکھ کدھر تھے؟ شیعہ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت شیعہ بہت زیادہ تھے۔ وہ شیعہ کہاں تھے سارے؟ وہ مقدس مآب اچھے غیر ذمہ دار زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، حج کر رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں مشغول رہے تھے، سب شامیوں کی طرح فاسد نہیں تھے، ان اسووں کے اسیر تھے، ان لوگوں کے اسیر بنے ہوئے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہم پر لازم نہیں ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی تو اپنی نبیڑ تو۔ یہ جن کا دین تھا ان لوگوں نے در حقیقت روک کے رکھا ہوا تھا 72 لاکھ لوگوں کو، اور 72 تن ان کے اسارت سے آزاد ہو کر امام احرار و سید احرار سید الشہداء کے پاس آ گئے۔ یہ آزاد لوگ تھے، یہ 72 لاکھ اسیر تھے، ان بے مسئولیت بد کردار نہیں تھے، بے مسئولیت تھے و غیر ذمہ دار لوگ تھے۔ ذمہ دار کون بناتا ہے؟ ذمہ داری کہاں سے آتی ہے؟ منبع ذمہ داری مکتب ہے، رسوماتی دین، موروثی دین، وہ دین جو ہم نے آبا سے لیا ہے، آبائی دین، وہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالتا، وہ صرف انسان کو تسکین دیتا ہے، چسکا دیتا ہے انسان کو، احساس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ تم بہت اچھے ہو، بڑے بہترین ہو، بس ایک کاذب احساس انسان میں ڈالتا ہے۔ لیکن وہ دین جو انسان کو ذمہ داری دیتا ہے وہ مکتب ہے، کہ جب دین مکتب کی شکل میں آ جائے، آئیڈیالوجی انسان کو در حقیقت ذمہ داریاں تقسیم کرتی ہے، اور اگر آئیڈیالوجی سے مربوط ہی نہ ہو انسان، یا کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو انسان کی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسان کی۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی بسر کرو آپ۔
صبح کو شام کرو، شام کو صبح کرو، لذت اٹھاؤ تم. جب تک دنیا میں وہ لذت اٹھاؤ، دنیاوی لذتوں سے ڈائریکٹ جنت کی لذتوں میں چلے جاؤ گے. یعنی یہاں بھی لذت پرستی، وہاں بھی لذت پرستی. یہاں عورتوں کی بغلوں سے اٹھ کے حوروں کی بغلوں میں جا بیٹھنا وہاں پر. تو یہ غیر مکتبی دین کا منشور و ہدف ہے یہ کہ یہاں تم 4 شادیاں یہاں کر لو، وہاں پر 4 ہزار حوریں تمہیں مل جائیں گی. یہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. مکتب ہے در حقیقت جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، عہد دیتا ہے. اس لیے قرآن مجید سراہتا ہے ان لوگوں کو جو عہد رکھتے ہیں. قرآن کی نظروں میں مرد کہلانے کے حقدار وہی ہیں جو ذمہ دار ہیں. جو غیر ذمہ دار ہیں نامرد ہیں. امیر المومنین اپنی سپاہ کو، فوج کو، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے جو خطبہ دیتے تھے تو اس میں ایک تو کبھی امت نہیں کہا حضرت نے ان کو، ہمیشہ کہا مجتمعۃ الابدان. حضرت نے ان کو ہمیشہ کہا تم پارٹی ہو، تنظیم ہو، تم امت نہیں ہو، مجتمعۃ الابدان ہو. ایھا الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم، یوں خطاب کرتے تھے انہیں. اور پھر انہیں جب حضرت خطاب کرتے تو یہ فرماتے یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے نامردو، اے مردوں جیسی چہروں، مردوں جیسی صورتوں، مردوں جیسی شکلوں اور نامردوں، تمہارے اندر مردانگی کے جوہر نہیں پائے جاتے. مردانگی داڑھی اور مونچھ سے نہیں ہوتی. مردانگی کچھ صفات کا نام ہے، اور قرآن کے نزدیک مردانگی کا پہلا عنصر مسئولیت و ذمہ داری ہے. غیر ذمہ دار انسان مرد نہیں ہے، اصل لائق نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے کہ اس کو مرد کہا جائے. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور اس وعدے کو سچ کر دکھایا، انہوں نے پورا کر دکھایا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے ہیں جو اس راہ میں، وفا کی راہ میں اپنا عہد پورا کر کے شہادت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں، کچھ ابھی انتظار میں ہیں. قرآن کے نزدیک غیر ذمہ دار انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، مرد کہلانے کا مستحق نہیں ہے، مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جس کے دوش پر کوئی ذمہ داری نہ ہو. انسان یعنی مسئولیت، انسان یعنی ذمہ داری. ذمہ داریاں مکتب عطا کرتا ہے عزیزمان. مکتب میں غیر ذمہ دار انسان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مکتب در حقیقت ذمہ داریاں سکھانے کی تربیت گاہ ہوتا ہے. مکتب وہ آغوش ہے جس میں انسان اپنی فرائض سے آگاہ ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے آشنا ہوتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مکتب ایک تو ذمہ دار پالتا ہے، دوسرا ذمہ داری کی ٹریننگ بھی دیتا ہے کہ یہ ذمہ داری دوش پہ ڈال کر اس ذمہ داری کو سنبھالنے اور نبھانے کی تعلیم بھی دیتا ہے، تربیت بھی دیتا ہے. مکتب کا کام یہی ہے. مکتب سے مراد آئیڈیالوجی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مکتب کے اندر ایک اور بے پناہ طاقت جو ہوتی ہے وہ مکتب کے اندر ہے کہ جو اس وقت آپ دیکھیں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت زمین پر موجود ہیں. 1 ارب سے زیادہ. کل آبادی دنیا کی 6 ارب سے کچھ اوپر ہے. 6 ارب مسلم ہے، 6 ارب سے اوپر کچھ کروڑ آبادی ہے انسانوں کی. اس میں سے 1 ارب مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کی طاقت کا اگر اندازہ لگائیں تو یہ 100 آدمیوں کے برابر بھی نہیں ہے اس وقت. 1 ارب انسان، ان کی قوت، قدرت، طاقت 100 آدمیوں کے برابر بھی نہیں ہے. چونکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ اپنے ملکوں میں کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتے. آج پاکستان کے اندر پاکستانی کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتے، لیکن اگر امریکہ کچھ کرنا چاہے پاکستان میں فوراً کر لیتا ہے. حتیٰ سعودی عرب اگر پاکستان میں کچھ کرنا چاہے فوراً کر لیتا ہے. کویت جو ایک شہر ہے، ملک بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہ بھی اگر پاکستان میں کوئی نیت رکھتا ہو تو آسانی سے آ کے کر لیتا ہے. خود پاکستانی پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟
اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو 17-18 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ بے طاقت ہے، قوت نہیں ہے اس کے اندر. اگر 18 کروڑ مریض ہوں، لاغر اور اٹھنے کے قابل نہ ہو، اپاج و مفلوج، فالج ہوا 18 کروڑ کو، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہو، ہاتھ بھی خشک ہوں، پاؤں بھی خشک ہوں، گردنیں مڑی ہوئی ہوں، اور 18 کروڑ ہوں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اپنے آپ سے، چونکہ مفلوج ہیں. مکتب کے اندر جو قوت ہے، مکتب طاقت دیتا ہے. در حقیقت انسانوں کی طاقت کا سرچشمہ مکتب ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی قوت کا منبع ہے. اگر یہ مثلا دنیا کے 1 ارب مسلمانوں کے پاس آئیڈیالوجی ہوتی تو یہ کیا کرتے؟ آپ دیکھیں، جب مسلمانوں کی تعداد چند ہزار تھی، چند ہزار، مدینہ میں جب پہلا حملہ ہوا تو کل مدافعین اسلام کی تعداد کتنی تھی؟ پہلا حملہ جو مدینے پر ہوا، جنگ ہوئی، جنگ بدر، جی 313. یہ 313 بھی سارے کوئی جنگجو نہیں تھے، یہ سب ملا کے، بوڑھے کھوسٹ سارے جتنے بھی تھے سارے ملا کے یہ اتنے بنتے تھے، جن سے تلوار بھی نہیں اٹھ سکتی تھی، لیکن شامل تھے. رسول اللہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ خضاب لگائیں، مہندی لگائیں تاکہ جوان نظر آئیں. یہ خضاب لگانے کا استحباب اسی وقت سے شروع ہوا ہے. آج کل شادی کے لیے خضاب لگاتے ہیں، جس کو دوسری شادی کرنی ہو وہ عورتوں پر روب جمانے کے لیے خضاب لگاتے ہیں آج کل، یا عورتوں کو متاثر کرنے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا تھا دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے خضاب لگاؤ، نہ عورتوں کو، چونکہ آج کل عورتیں سب سے بڑا دشمن سمجھی جاتی ہیں مردوں کے لیے، لہذا داڑھی کالی کر کے ان کے سامنے جاتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جوان ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا دشمن کو مرعوب کرنا ہے. وہ ایک زمانے میں علی علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین کی فوج نے کہا تھا کہ مہندی ختم ہو گئی ہے، کالی مہندی، خضاب اب کس سے لگائیں؟ تو حضرت نے کہا تھا اب ضرورت نہیں ہے. یہ اس زمانے میں ضرورت تھی جب ہم تھوڑے تھے اور جو تھے وہ بھی بوڑھے تھے، اور داڑیاں بھی ضروری تھی رکھنا. شیو نہیں کراتے تھے اس وقت علماء، آج کل کراتے ہیں. اس وقت عوام بھی شیو نہیں کراتے تھے، آج کل علماء بھی شیو کراتے ہیں. اس وقت وہ داڑیاں بھی بڑی تھیں ان کی اور تھی بھی سفید، تو انہیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ داڑیاں کالی کرو تاکہ جوان نظر ہو، دشمن دیکھ کر ڈر جائے تمہیں. پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب ہماری تعداد اتنی ہے، بوڑھوں کی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جنگ کے اندر، جوان اتنے ہیں کہ کافی ہیں، لہذا خضاب کی ضرورت نہیں ہے. 313 نے 1000 کو شکست دی. وہ 1000 سارے جنگجو تھے، وہ خضاب لگا کے نہیں آئے تھے، وہ واقعاً پہلوان تھے، ان میں ایک سے ایک بڑا جنگجو تھا. مکی ویسے بھی جنگجو میں مدینے والوں سے زیادہ قوی تھے، مکہ کے لوگ، چونکہ یہ بالکل ہی وحشی زندگی بسر کر رہے تھے اسلام سے پہلے. مدینہ میں پھر کچھ نہ کچھ بہتر حالت تھی مکہ والوں سے، لہذا جنگجو ہونا مکہ کے لیے ضروری تھا. مکہ میں زیادہ جنگجو تھے، اور ان کے پاس مثلا آپ دیکھیں خالد بن ولید جیسے مثلا جنگجو ان کے اندر تھے، جس شخص نے تنہا مسلمانوں کو شکست دے دی. جنگ احد میں تنہا خالد بن ولید نے مسلمانوں کو شکست دے دی، ایک فرد واحد نے. جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے اس کا کایا پلٹ دی، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور سب کو تارو مار کر دیا. اس طرح کے جنگجو تھے مکہ والوں کے پاس، لیکن یہ لوگ ان پر غالب آئے. کیوں غالب آئے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ اسلحہ ان کے پاس زیادہ تھا، گھوڑے ان کے زیادہ جنگی گھوڑے تھے، ان کے پاس نہیں تھے. پہلی جنگ میں، مسلمانوں کی پہلی جنگ میں چند تلواریں تھیں، 3-4 اتنی نیزے تھے. اب دقیق میرے ذہن میں اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن اگر پڑھیں تو اتنا ہی تھا. محدود زریں تھیں، ایک ایک پہن کے جاتا تھا، لڑ کے تھک کے واپس آتا تھا، زرہ اتار کے دوسرے کو دیتا تھا، وہ پہن کے جاتا تھا، وہ لڑتا تھا.
پھر ایک آدمی تلوار چلاتا تھا، وہ کند ہو جاتی تھی، وہ تلوار واپس دیتا تھا، پتھر میں رگڑ کے اس کو تیز کرتے تھے، دوبارہ دھار بنا کے پھر جاتے تھے حملہ کرنے کے لیے. یہ ان کا جنگ کا طریقہ کار تھا. لیکن اس جانفشانی سے لڑے کہ خوب تاریخ نے ثبت کی وہ جنگ کس طرح مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی، کہ وہ جنگجو حیران رہ گئے کس چیز نے قوت دی تھی ان کو. مکتب کی قوت تھی. عزیزان، ہمیشہ مکتب قوت عطا کرتا ہے، طاقت مکتب کے اندر ہے. امام خمینی جو فرماتے ہیں کہ کربلا پیروزی خون بر شمشیر ہے، کربلا میں شمشیر پر لہو غالب آیا ہے، مکتب غالب آیا ہے. یعنی آئیڈیالوجی ہمیشہ ٹیکنالوجی پر مقدم ہوتی ہے. اگر آئیڈیالوجی اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہو، آئیڈیالوجی جیت جاتی ہے وہاں پر، بشرطے کہ آئیڈیالوجی ہو. یہ طے شدہ بات ہے. آپ نے حزب اللہ کی جنگ میں دیکھا، ایک طرف اسرائیل، اور اسرائیل کو سپورٹ پوری دنیا کی. اسرائیلی طیارے فیول بھرتے تھے دبئی سے اور سعودی عرب سے. جنگی جہازوں کا فیول بہت مہنگا ہوتا ہے. اسرائیل کے پاس اتنا نہیں تھا فیول، سٹور بھی نہیں تھا اس کے پاس. وہ سعودی عرب سے فیول بھرتے تھے اور متحدہ عرب امارات میں آتے تھے، یہاں سے پٹرول لیتے تھے، بھر کے پھر جاتے تھے، حملہ کرتے تھے. پورے لبنان کو تہس نہس کر دیا انہوں نے. لیکن آخرکار دیکھا آپ نے کہ کس خفت کے ساتھ 33 دن کے بعد اس کو شکست ہوئی، اور ابھی تک وہ خوف اسرائیلیوں کے وجود سے باہر نہیں نکلا. اسرائیل کے پیچھے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی موجود تھی. عرب و عجم اس کے ساتھ جمع تھے، سارے غرب و عرب، اور ادھر صرف ایک جماعت حزب اللہ، چند ہزار لوگ اس جنگ میں. حزب اللہ کے فقط چند ہزار تھے لوگ جو شریک ہوئے تھے، ایک دستہ صرف شریک ہوا تھا. کس چیز کو غلبہ ملا؟ آئیڈیالوجی کو غلبہ ملا. مکتب کی قوت تھی در حقیقت. وہ طاقت 1000 کے اندر طاقت اتنی آئی کہ انہوں نے پوری مسلح دنیا کی بہترین فوج کو شکست دے دی. ان چیزوں پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے. مکتب کے اندر طاقت ہے، مکتب قوت ہے. ساری طاقت مکتب اور آئیڈیالوجی سے آتی ہے انسان کے اندر. آئیڈیالوجی کے اندر ایک اور قوت موجود ہے، اور وہ ہے قوت تبدیل و قوت انقلاب. کسی بھی معاشرے کی کایا مکتب پلٹ سکتا ہے، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے پلٹتی ہے. کس طرح سے معاشرے کی طاقت کو، حالت کو بدلتا ہے مکتب و آئیڈیالوجی؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرتی حالت بدلے، ہماری قومی حالات بدلے، ہمارے ملکی حالات بدلیں. البتہ بدلنے کی کوئی نہیں سوچتا، بہتری کی سوچ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں. سب نے بنائے ہوئے ہیں این جی اوز، ویلفیئر یعنی بہتری. ویلفیئر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ بہتری آ جائے. کچھ بہتری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکل ابھی باقی ہے لیکن پہلے سے کچھ فرق پڑ گیا ہے. اگر آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں اور اسے پوچھیں کیا حال ہے اور وہ کہے بہتر ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی تک بیمار ہے. بہتر ہے کا مطلب یہ کہ ابھی تک بیمار ہے. بیماری ختم نہیں ہوئی. اگر ہم بہتری کے لیے کوششیں کرتے رہیں، سب مل کر بھی کریں اور بہتر کر بھی لیں، پھر بھی یہ حالت نہیں بدلے گی، پھر بھی بیماری ہی رہے گی. زیادہ سے زیادہ قیمتوں میں 2 روپے کا فرق پڑ جائے گا. جو بہتری کی علامت یہی ہوتی ہے. 1 روٹی دسترخوان پہ اور زیادہ ہو جائے گی، پکوڑا ایک اور مل جائے گا آپ کو. یہ بہتری کا یہی مطلب ہے. بجلی ابھی 16 گھنٹے جاتی ہے، پھر 15 گھنٹے جائے گی، یہ بہتری ہو گئی ہے. ایک علاقے میں گئے سرحد کے گاؤں میں، وہاں 22 گھنٹے بجلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 2 گھنٹے بجلی آتی ہے وہاں پر، اور 2 گھنٹے بھی مسلسل نہیں ہوتی، آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہے. آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر 6 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر 4 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہے. اور جب آدھے گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے، ان لوگوں کی خوشی دیکھنے کی ہوتی ہے. اس وقت وہ سمجھتے ہیں دنیا جہان کی ان کو نعمتیں مل گئی ہیں. وہ آدھ گھنٹہ بجلی جب آتی ہے، 6 گھنٹہ بجلی نہ ہونے پر انہیں افسوس نہیں ہے، آدھ گھنٹہ بجلی ہونے پر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. یہ بہتری ہے.
کہ 22 گھنٹوں میں سے پھر 21 گھنٹے جایا کرے گی اگر حالات بہت بہتر ہو گئے تو. نئی حکومت آ گئی تو 21 گھنٹے بجلی جایا کرے گی. تبدیلی کی ضرورت ہے, یہ حالات بدلنے چاہیے. تبدیلی کہاں سے آئے, کون تبدیلی لائے؟ پھر فوراً ہی ہم بچگانہ جو سوال کرتے ہیں نا, عموماً جب غیر مکتبی ذہنیتیں ہوتی ہیں تو فوراً یہی سوال کرتے ہیں کہ تبدیلی لائے گا کون؟ پھر کسی آدمی کی تلاش میں ہوتے ہیں, کوئی سپر مین کسی فلم کا آ جائے وہ تبدیلی لائے. ہم فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے ذہن ایسے بن چکے ہیں کہ انتظار میں ہیں کہ مثلا بچپن میں وہ کہانی پڑھتے تھے الادین کا چراغ, پھر بچے ہر چراغ کو جا کر ملنا شروع کر دیتے تھے کہ شاید یہی الادین کا ہو. بچگانہ حرکتیں یہی ہوتی تھی. وہ ہر بچہ جاتا تھا اپنے گھر میں جا کر چراغ کو ملنا شروع کرتا تھا کہ شاید کوئی جن نکل آئے یہاں سے. اسی طرح فلمیں دیکھ دیکھ کے ابھی ہم ذہنیتیں یہ بن گئی ہیں کہ شاید ایک رات کو سوئیں صبح اٹھیں کوئی سپر مین آ گیا ہو اور ہمارے حالات سارے ٹھیک کر دے. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تبدیلی آتی ہے, تبدیلی نام ہے موجودہ حالت کے ختم ہونے کا اور اس کی جگہ پر مطلوب حالت کے قائم ہونے کا. موجودہ حالت کب ختم ہوتی ہے؟ موجودہ حالت سے اس وقت نکلتا ہے انسان جب موجودہ حالت قابل نفرت ہو, انسان کے لیے پسند نہ ہو. جو موجودہ حالت انسان کو چبھے, کون یہ احساس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ موجودہ حالت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے؟ مکتب. یہ بیداری, مکتب یہ بیداری انسان کے اندر ڈالتا ہے کہ یہ موجودہ حالت ہمارے شایع نشان نہیں ہے, ننگ ہے, ذلت ہے. احساس زیاں مکتب پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر, انہیں بتاتے کہ تم ذلت کے اندر رہ رہے ہو. اور شورش مکتب کرواتا ہے موجودہ حالت کے خلاف, بغاوت مکتب کرواتا ہے, آئیڈیالوجی بغاوت کرواتی ہے. اگر آئیڈیالوجی نہ ہو ممکن نہیں ہے. باقی سب مل کر موجودہ حالت کی توجیہ کر رہے ہوتے ہیں, سب موجودہ حالت کو کسی نہ کسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, سمجھوتا بتاتے ہیں. مکتب تنہا منبع ہے جو موجودہ حالت کو ناپسند قرار دے کر ریجیکٹ کرتا ہے اور اس کو کنڈم کرتا ہے اور لوگوں کو اکساتا ہے اس کے خلاف اور تبدیلی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ طاقت فقط مکتب کے اندر موجود ہے اور کسی منبع کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے انقلاب فقط مکتب کے بطن سے باہر آتا ہے. اگر مکتب کے بغیر ہو وہ انقلاب نہیں کہلاتی, وہ تحریکیں ہیں, وہ شورشیں ہیں, بغاوتیں ہیں, وہ اور ان کے نام ہیں بہت سارے. جہاں مکتب نہ موجود ہو, آئیڈیالوجی نہ موجود ہو, وہاں نہیں کہہ سکتے اس کو انقلاب. ہر ریلی انقلاب نہیں ہوتا. مثلا لوگ مہنگائی سے تنگ آ کے روڈ پہ نکل آئے ہیں, یہ انقلاب ہے نا. اور یہ جو ریلی نکال رہے ہیں مثلا روڈ پر آ کر ٹائر جلا رہے ہیں, نعرہ کیا ہے؟ بنڈی سستی کر دو. وہ بنڈی سستی کر دو, یہ چپ کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے. بنڈی سستی کر کے کریلا مہنگا کر دو, یہ سمجھیں گے ہمارے مطالبات قبول ہو گئے, ہم قوم جیت گئی ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ بنڈی 2 روپے مہنگی سستی ہو گئی ہے, کریلا 5 روپے مہنگا ہو گیا ہے. ان کو نہیں کہتے انقلاب. انقلاب اس حرکت کو کہتے ہیں جو مکتب ایجاد کرتا ہے, جو آئیڈیالوجی تیار کرتی ہے, آگے میدان میں اتارتی ہے, اس کو انقلاب کہتے ہیں. انقلاب کی ڈیفینیشن کے اندر, مفہوم انقلاب کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے. مثلا ابھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ریلی نکلی, فلاں کے خلاف, یہ انقلاب, ان کو کہتے ہیں انقلاب آ گیا ہے. یہ انقلاب نہیں ہے. اگر سارا پاکستان امڑ کے باہر آ جائے مہنگائی کے خلاف اور اس کے نتیجے میں حکومت بھی گر جائے, اس کو انقلاب نہیں کہیں گے, کیونکہ ایک بدتر حکومت اس کی جگہ اور برسر کار آ جائے گی. کوئی آئیڈیالوجی نہیں اس کی ہے, نہ اس کی ہے, نہ کسی کی ہے, نہ مطالبہ کرنے والوں کی ہے, نہ مطالبہ سننے والوں کی ہے. انقلاب کی بنیاد آئیڈیالوجی پر ہوتی ہے. مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ مکتب پیچیدہ ترین امور کو سادہ ترین زبان میں پیش کرتا ہے. مکتب کے اندر پیچیدگی نہیں ہوتی.
یہ خصوصیت ہے مکتب کی. مکتب بالکل روان ہوتا ہے ٹرین کی پٹڑی کی طرح، جس میں چڑھائی بھی نہیں ہوتی. ہر چیز کو سادہ کر کے، چونکہ مکتب عام لوگوں کے لیے عملی راستہ ہوتا ہے. عملی راستہ پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر زیادہ موڑ نہیں ہونے چاہیے تاکہ گم ہو جائیں لوگ. بھول بھلیاں نہیں اس میں ہوتی مکتب کے اندر، لیکن علمی تحقیقی مواد وہ بھول بھلیاں اس میں بہت ہوتی ہیں. مکتب کے اندر نہیں ہوتی. مکتب بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے ایک قوم تاکہ اس پہ چل سکے، اس کو عمل کر سکے. مکتب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مکتب کے اندر نا ہم آہنگ عناصر، افراد، گروہ، نظریے، ان نا ہم آہنگ عناصر و امور کو ہم آہنگ کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے. یہ صرف آئیڈیالوجی کے بس میں ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ آیہ مجیدہ جو ہم روز پڑھتے ہیں، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہی فرمایا کہ یہ کس طرح سے ہوا. فرمایا کہ تم آپس میں اعداء تھے، نا ہم آہنگ تھے. سورہ آل عمران جو روز پڑھتے ہیں سرنامہ سخن، اور پہلی آیا یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو جب تم دشمن تھے، نا ہم آہنگ تھے، ضد تھے ایک دوسرے کی، اور خدا نے تمہارے اندر الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم خدا کی نعمت کے طفیل آپس میں بھائی بن گئے، دشمن بھائی بن گئے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں تھا اگرچہ آپ بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے. چونکہ بعض اوقات غیر مکتبی طریقہ کیا ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، دولت کی مدد سے جمع کیا جائے. خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول، اگر آپ یہ ساری دنیا دولت آپ کے پاس ہوتی اور یہ دولت آپ خرچ کرتے، پھر بھی یہ دل ایک نہیں ہو سکتے تھے. یہ دل لطف خدا سے ایک ہوئے ہیں. ان دلوں کو مکتب نے ایک کیا ہے. بہت یہ داستان بھی بہت جالب ہے رسول اللہ کا مدینے آنا. مدینے میں 3 بڑی آبادیاں تھیں، 3 بڑے برادریاں تھیں. اوس، خزرج، یہ دونوں بت پرست تھے، لوکل لوگ تھے وہاں مدینے کے. اور تیسرا طبقہ یہود تھے. یہود مہاجرین تھے جو فلسطین سے اور کنعان سے اور ادھر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے رسول اللہ کے استقبال کے لیے. کئی 100 سال پہلے اپنا علاقہ چھوڑ کر رسول اللہ کا استقبال، چونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ رسول خاتم آنے والے ہیں، تو یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں آئے. ان کی کتابوں میں نشاندہی تھی کہ کس علاقے میں رسول آئیں گے. تو یہ پہلے سے ہی آ کر آباد ہو گئے کہ جب رسول اس علاقے میں آئیں تو دیر نہ ہو جائے، ہم فوراً پہلا ہراول دستہ ہوں لبیک کہنے والوں میں، منتظرین میں سے. یہ زیادہ الاجل کہتے تھے. اور آ گئے رسول اللہ وعدہ خدا کے مطابق اس سرزمین یثرب پر آ گئے. یہ 3 بڑی برادریاں تھیں، اوس، خزرج اور یہود. یہود کے بھی البتہ چند قبیلے تھے لیکن ان کو ایک برادری شمار کرتے ہیں. جب رسول اللہ تشریف لائے تو اوس و خزرج جو بت پرست تھے انہوں نے مان لیا رسول اللہ کو، اور وہ جو منتظرین تھے الاجل کہنے والے انہوں نے نہیں مانا. اور یہ ہمیشہ رہا ہے. منتظر قوموں کا امتحان اسی طرح سے ہوتا ہے. جو الاجل کہتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. چونکہ ان کے مفروضے اور ہوتے ہیں، یہود کے مفروضے اور تھے. رسول اللہ جو دین لے کر آئے وہ اور تھا، ان کے مفروضوں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے وہ جس کا ہمیں انتظار تھا. جس طرح ہمارے مفروضے حضرت حجت کے بارے میں وہ بالکل ناہمانگ ہیں حضرت حجت کے ساتھ. وہ جب تشریف لائیں گے تو ہماری ذہنیتوں کے مطابق بات نہیں کریں گے، وہ الگ بات کریں گے. ہم کچھ اور لیے بیٹھے ہیں، وہ کچھ اور بات کریں گے. بالکل وہی سما دوبارہ تکرار ہو جائے گا. روایات میں بھی ہے کہ حضرت حجت کے خلاف سب سے پہلا گروہ جو مخالفت لے اٹھے گا، پرچم بلند کرے گا، لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، وہ متدین لوگوں کا ہوگا، مذہبی لوگوں کا ہوگا.
داستان یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک وفد آیا مکہ میں مدینے والوں کی طرف سے، اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک شخص مثلا مکہ میں آ کر نئی باتیں کرتا ہے. وہ پہلے جو باتیں ہم سنتے رہتے ہیں مختلف مسیحیت کی، یہود کی یا دوسرے ادیان کی یا بت پرستوں کی، اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، ایک اور طرز فکر ہے ان کی. تو ایک پورا وفد آیا مدینہ سے. پہلے تجارت کی غرض سے آنا جانا ہوتا تھا تو آشنا ہوئے تھے. آشنا ہو کر انہوں نے اپنے بڑوں سے باتیں کی کہ اس طرح ایک شخصیت ہے مکہ کے اندر، نئی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے وفد بنا کر بھیجا کہ آپ جا کے باقاعدہ پوچھ کے ہو کہ کیا کہتے ہیں. جب وہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے، باقاعدہ رسمی ملاقات، طے شدہ ملاقات جو تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ حالات ہیں، اپنے حالات بتائے کہ مدینہ میں ہم اس مشکل میں دوچار ہیں. اوس و خزرج ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں. تیسرا یہود ہے. تو آپ کی باتیں کیا ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر افراتفری ختم کرنا چاہتے ہیں، امن و امان برقرار کرنا چاہتے ہیں. آپ کا پیغام کیا ہے؟ اتفاقاً حضرت نے جو پیغام ان کو سنایا وہی عملی، یعنی آئیڈیالوجی کا ایک اقتباس پڑھ کے سنایا ان کو کہ وہ یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے. اس میں حضرت نے وہ تعلیمات دی کہ میرا پیغام یہ ہے کہ تم نے مثلا عقیدہ کیسے رکھنا ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے. پھر فوراً آگے معاشرتی مسائل پر یہ باتیں ان کے ساتھ کر کے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو. پھر فوراً کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ معروف کے ساتھ باتیں کرو، ناپ تول میں ایسے کرو، فلاں ایسے کرو. اب جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عملی چیزیں ہیں جن سے ہماری مشکل حل ہو سکتی ہے. لہذا گئے، جا کر اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کہ وہ تو یہ پیغام رکھتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ یہی وہ رائے حل ہے جو ہماری مشکل جس سے حل ہو سکتی ہے. یعنی رسول اللہ نے جو مکتب، یعنی دستوری دین ان کے سامنے رکھا، وہ دستوری دین انہیں ایک خط پہ لے آیا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ نا ہم آہنگ اوس و خزرج، ان کو مکتب نے ہم آہنگ کر دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. الف بہت خوبصورت تعبیر ہے. الفت الف سے نکلا ہے. الف عربی زبان میں ہزار کو کہتے ہیں. عربی زبان میں سب سے بڑا عدد ہزار ہے. ہزار کے اوپر جب آتے ہیں تو پھر وہ تکرار شروع کر دیتے ہیں، مثلا پھر تکرار ہو جاتا ہے. عدد بناتے ہیں جب، جیسے مثلا اردو میں عدد آخر تک جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں اکائی ہے، دہائی ہے، سینکڑا ہے، ہزار ہے، پھر اس کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ارب ہے، کھرب ہے، اور آگے جاتے ہیں. لیکن عربی زبان بائیں کہ بہت فصیح و وسیع زبان ہے، عدد میں بہت پیچھے ہے. جس طرح فارسی زبان میں بھی بائیں کہ اردو سے زیادہ فصیح زبان ہے فارسی، لیکن بعض جگہ اس کو مشکل پیش آتی ہے. مشکل جب پیش آتی ہے تو وہ ترکیب شروع کر دیتی ہے. فارسی زبان ترکیب بنا کر جملوں کی تو مفہوم ادا کرتے ہیں. ان کے پاس مستقل لفظ ختم ہو جاتے ہیں، ترکیبی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح عرب بھی عدد بناتے بناتے جب الف تک پہنچتے ہیں تو الف ان کا بڑا عدد ہے. جس طرح واحد سے شروع کرتے ہیں، واحد ثانی، پھر آخر تک جاتے ہیں. میں آخر جب ہزار پہ پہنچتے ہیں وہاں سے آگے کوئی عدد نہیں ہے. ہزار کے اوپر پھر ترکیب شروع ہو جاتی ہے. الف الف شروع کر دیتے ہیں، میں تو الف شروع کر دیتے ہیں، فلاں الفین شروع کر دیتے ہیں، 2 الف، 3 الف، آلاف. سب سے بڑا عدد جو ہے ان کے ہاں الف ہے، ہزار. الف ہزار کس طرح لکھا جاتا ہے؟ جس طرح ہم اردو میں لکھتے ہیں یا انگلش میں لکھتے ہیں، ایک ڈالتے ہیں، پھر اس کے آگے 3 صفر ڈالتے ہیں. یہ 3 صفر اس ایک کے ساتھ بلا فاصلہ، یعنی کسی فاصلے کے بغیر ایک ہے، اس ایک کے ساتھ ہی صفر ہو، پھر اس صفر کے ساتھ آگے اور صفر، اور 3 صفر بالکل متصل جڑے ہوئے اگر لکھیں تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ الف. صفر تنہا کچھ بھی نہیں ہے، صفر تنہا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ صفر جب دوسرے صفر سے مل جاتا ہے، وہ دوسرا صفر تیسرے صفر سے مل جاتا ہے، یہ صفر
صفر کہتے ہی اس کو جو کچھ نہ ہو، صفر ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کچھ نہیں جب ملتے ہیں آپس میں، جڑتے ہیں آپس میں، قریب ہوتے ہیں، اور قریب ہو کر ایک واحد کے ساتھ جب اپنا تعلق برقرار کر لیتے ہیں، ان کی طاقت 1000 بن جاتی ہے. 3 صفر، 3 کچھ بھی نہیں، صفر یعنی کچھ بھی نہیں، زیرو. 3 زیرو جو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اگر مل جائیں آپس میں، اور مل کر نہ 100 1000 کے ساتھ، نہ ایک کے ساتھ، یہ 3 صفر ایک کے ساتھ اگر رابطہ برقرار کر لیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ 1000 کی پاور ان کی بن جاتی ہے. یہیں سے یہ لفظ الفت بھی عربوں نے نکالا ہے. الفت انسانوں کے درمیان رابطے کا نام ہے. یعنی انسان اس طرح سے آپس میں مل جائیں جس طرح الف میں وہ زیرو ملتے ہیں اور مل کر اس ایک واحد کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے، الف بن جاتے ہیں، یعنی اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے ان کی، 1000 بن جاتے ہیں. اسی لفظ سے انہوں نے الفت نکالا ہے. الفت فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم پراکندہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، خدا نے تمہارے اندر کیا پیدا کی؟ الفت پیدا کی، قریب کیا. وہ قریب کیا، کس کے قریب کیا؟ وہ ایک کیا ہے، وہ واحد کیا ہے جس کے ساتھ زیرو اٹیچ ہو تو 1000 بن جاتے ہیں. زیرو جس کے ساتھ ملے تو ان کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے. خداوند نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خدا نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر لی. یہ مکتب کی قوت ہے. نہ ہم آہنگ عناصر، نہ ہم آہنگ امور. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ درد سب کا ہے. کوئی سے 2 مولوی آپس میں متفق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہ ہم آہنگ ہے. دین ایک پڑا ہے، قرآن ایک ہے، سب کچھ ایک کہتے ہیں. اقبال کے بقول کے دین بھی ایک، خدا بھی ایک، کعبہ بھی ایک، حرم بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. مسلمان کیوں ایک نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کعبہ، یہ حرم، یہ قرآن، یہ سب کچھ یہ مکتب کے طور پر ان کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کوئی طبقہ آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے، نہ ہم آہنگ ہے. بلکہ جنہوں نے در سے ہم آہنگی پڑا ہوا ہے وہ بھی نہ ہم آہنگ ہوتے ہیں، چونکہ مکتب نہیں ہے ان کے پاس. موروثی دین ہے، تقلیدی دین ہے. علم ہے ان کے پاس. علم انسان کو متفق نہیں کرتا، متحد نہیں کرتا. علم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ پراکندہ اکائیوں کو جوڑ کر ایک کر دے. مکتب کے اندر یہ طاقت ہے. جو توقع ہم علم سے رکھتے ہیں وہ طاقت خدا نے مکتب کے اندر رکھی ہے، آئیڈیالوجی کے اندر رکھی ہے. ورنہ علم، یہود کے علماء اتنے بڑے پڑھے لکھے علماء تھے اور دیگر. آج جتنا اختلاف اہل علم میں ہے اتنا غیر اہل علم میں نہیں ہے اختلاف، کیونکہ فقط علم ہے ان کے پاس، مکتب نہیں ہے. اس لیے امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء ایک حال میں 100 سال اکٹھے رہیں، کسی جزئی مسئلے میں بھی اختلاف نہیں ہوگا ان میں آپس میں. کیوں؟ کہ سب اہل مکتب ہیں، وہ پیرو مکتب و صاحب مکتب ہیں. انبیاء صاحب علم نہیں ہیں. اگر فقط علماء ہوتے ایک دوسرے کی اتنی پگڑی اچھالتے کہ پتہ چلتا سب انبیاء کو، اگر فقط اہل علم ہوتے. لیکن وہ اہل علم نہیں ہے، فقط اہل مکتب ہیں. علم مکتب کی خاطر ان کے پاس ہے. بس اس وجہ سے ہم آہنگ ہیں. نہ ہم آہنگ لوگ مہاجر و انصار کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مکتب کی وجہ سے. اوس و خزرج کیسے ہو سکتے ہیں؟ مکتب کی وجہ سے. مکتب ایک کرتا ہے. نہ ہم آہنگ امور کو ہم آہنگ کرنے کی طاقت آئیڈیالوجی کے اندر ہے. پہلے یہ بھی خصوصیت پہلے ذکر کی تھی کہ مکتب کی راہیں روشن ہوتی ہیں. یعنی مکتب ہدفدار ہوتا ہے اور ہدف کی طرف پہنچنے کے راستے مکتب کے لیے بہت روشن و ہموار ہوتے ہیں. وہ مکتب نہیں ہے جس کے پاس ہدف تک رسائی کے لیے راہ نہ ہو اور وہ راہ روشن نہ ہو، پیچیدہ ہو، تاریک و ظلمانی ہو. وہ مکتب نہیں ہے. مکتب میں روشن راستہ موجود ہے ہدف تک پہنچنے کا. مکتب میں ماضی و حال کا واضح تجزیہ موجود ہوتا ہے. مکتب ماضی کو باقاعدہ تجزیہ کرتا ہے، تاریخ کو تجزیہ کرتا ہے. مکتب کے پاس تاریخ عبرت گاہ ہوتی ہے، تاریخ درس گاہ ہے.
تاریخ کے ہر چیز کا اس کے پاس تجزیہ موجود ہے مکتب کے پاس کہ یہ کیوں ہوا. کسی جگہ بھی ابہام نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے مکتب کے پاس موجود ہے، جواب موجود ہے. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے مکتب کے پاس جواب موجود ہے. آئیڈیالوجی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پاس جواب موجود ہو. ہمیں کیوں خبر نہیں ہے آج کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ مکتب کے بغیر ہم چل رہے ہیں. جو آگاہی مکتب عطا کرتا ہے وہ مکتب ہی سے ملتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج دنیا میں کیا خبر ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان سے دور تر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے نزدیک کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں سے باہر کیا ہو رہا ہے. اس کا کوئی تجزیہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ابھی ہمارے تجزیہ نگار کیا کرتے ہیں؟ وہی فضلہ خوری جو پہلے بیان کیا ہے. سائٹوں پہ، انٹرنیٹ پہ سائٹوں پہ گشت کرتے ہیں، وہاں سے کسی سے ایک جملہ لیا، کسی سے دوسرا لیا، کسی سے تیسرا لیا، تجزیہ بنا کر کنفیوژن پیدا کر کے ٹی وی پہ آ کے، ریڈیو پہ آ کے، ممبر پہ آ کے دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں. اس کو فضلہ خواری کہتے ہیں. نہیں کہ جب ایک قوم کے پاس خود ذہن نہ ہو تجزیہ کرنے کا حالات کا، اور سب سے بڑھ کر مکتب کے اندر جو قوت موجود ہوتی ہے، وہ قوت کیا ہے؟ وہ طاقت یہ ہے کہ مکتب مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آئیڈیالوجی اس لیے روشن راستہ ہے کہ مکتب صاف اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. آپ دیکھیں تعلیمات رسول اللہ میں، تعلیمات ائمہ اطہار میں یہ حدیثیں سیاتی من بعد زمان، ہمارے بعد زمانہ آنے والا ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے. شارٹ ٹرم میں کیا ہونے والا ہے، لانگ ٹرم میں کیا ہونے والا ہے، یہ مکتب پیشن گوئی کرتا ہے باقاعدہ. یہ پیشن گوئی بھی غیب گوئی نہیں ہوتی، غیب نہیں ہے. مکتب چونکہ ایک واضح شفاف راہ ہے، اس لیے اس کے اوپر نشاندہی ہوتی ہے. مثلا ٹرین کا راستہ معین ہے، رکشے کا نہیں پتا کدھر مڑ جائے گا، کس گلی میں مڑ جائے گا، کس گھر میں گھس جائے گا، لیکن ٹرین کا پتہ ہے کدھر جائے گی. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹرین نے کدھر جانا ہے، چونکہ راہ یہی ہے اس کے جانے کا. لہذا مکتب کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور ہم نے کدھر جانا ہے. مکتب میں تمام طبقات و تمام افراد، ان کی جہت مشخص ہوتی ہے، فکری جہت معین جہت کے ساتھ ہر فرد چل رہا ہوتا ہے، معین جہت کے ساتھ ہر طبقہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. جیسے پہلے کہا تھا کہ مکتب میں دوست و دشمن بالکل واضح شفاف ہوتے ہیں. مکتب کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے پیروکاروں کو دوست بھی بتائے اور دشمن بھی شناسائی کروائے، باقاعدہ معرفت کروائے کہ یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. چونکہ عملی طور پر لوگوں کو یہ بہت مشکل پیش آتی ہے کہ دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست سمجھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ یہ بتانا ہے کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہیں، فلاں تمہارے دوست نہیں ہیں، کفار تمہارے دوست نہیں ہیں، مشرک تمہارے دوست نہیں ہیں. چونکہ مسلمان ان کو دوست بنائے ہوئے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے. مسلمانوں نے آج جس کو دوست بنایا ہوا ہے وہ دوست نہیں ہے. مثلا پاکستان کے دوست ممالک کی فہرست دیکھیں، سب کے سب اگر یہ دوست ہیں تو پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک دوست سعودی عرب ہے پاکستان کا، جس نے پورے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے، جس نے بھائی کو بھائی سے لڑایا ہوا ہے، جس نے دین تباہ کر دیا لوگوں کا، جس نے مقدس ترین مراکز ویران کر دیے، جس نے قتل عام کروا دیا، خون کی ندیاں بہا دی. یہ ایک دوست ہے. ایک دوست اور پاکستان کا امریکہ ہے، ایک دوست برطانیہ ہے، ایک دوست اس طرح سے یہ دوست ہیں. امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد، مرداباد مرداباد، اسرائیل مرداباد. وہ مکتب بتاتا ہے انسان کو کہ مکتب یہ بتاتا ہے انسان کو کہ دوست کیا ہے اور دشمن کیا ہے. معیار بتاتا ہے، دوستی کا اور دشمنی کا معیار بتاتا ہے.
مکتب میں روابط و تعلقات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. مکتب تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تعلقات یعنی رابطے، رشتے، کہ یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ سالہ ہے، یہ داماد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس بنیاد پر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. یہ اپنی قوم کا ہے، اپنی قبیلے کا ہے، اپنے علاقے کا ہے. کسی قسم کا غیر مکتبی، غیر نظریاتی تعلق مکتب میں معیار نہیں ہوتا. مکتب میں ضابطہ ہے، ضوابط، قاعدے بڑے شفاف، واضح اور قواعد کے اوپر، ضوابط کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے. رابطہ دخیل نہیں ہوتا اس میں. مکتب اپنے پیروکاروں کو انتخاب کا معیار عطا کرتا ہے. ان کو ایسے ہی صحرا میں نہیں دھکیل دیتا، پہلے ان کو معیار دیتا ہے کہ اس معیار کے تحت انتخاب کرو. تم زندگی انتخاب کرو، زندگی کا رخ انتخاب کرو، وسائل انتخاب کرو، ہدف انتخاب کرو، راہ انتخاب کرو. انتخاب کے لیے پہلے معیار دیتا ہے، یعنی انتخاب کے لیے پہلے ان کو ضروری شعور عطا کرتا ہے. پھر وہ پیروکار مکتب ان کو اختیار کرنے میں یا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی وہ مکتب جس کے تحت امت وجود میں آتی ہے، ہم اس مکتب کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں کہ وہ مکتب ابھی سیکھنا ہے، پڑھنا ہے ہمیں. مکتب میں کوئی چیز بغیر پلاننگ کی نہیں ہوتی، بغیر منصوبہ بندی کی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتی کہ روزمرہ ڈیلی بیس پر جیسے ہوتا ہے نا کہ کل کا کل دیکھیں گے. نہ، یہ غیر مکتبی روش ہے، یہ آبائی روش ہے، یہ رسوماتی روش ہے، یہ بھیڑ چال ہے کہ کل کے کام کل دیکھیں گے، پلان کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت. آپ کے پاس باقاعدہ پوری زندگی کا پلان ہو، مکتب کے پاس پوری زندگی کا پلان ہو، اور اس پلان میں یہ معین ہو کہ ہدف کی ترتیب ہو کہ اتنی مدت میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے، اس مدت میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے، اس مدت میں یہ ہدف حاصل کرنا ہے. اس ہدف کے لیے اتنی وسائل ہیں، اس ہدف کے لیے اتنی افرادی قوت ہے، اس ہدف کے لیے اتنی آمادگی چاہیے. سب چیز طے شدہ پلان کے اندر ہوتی ہے، اور شخصی سلیقوں پر نہیں چلتا مکتب. ابھی ہم سلیقوں پر چل رہے ہیں. ایک مسجد کسی جو وہاں کا جو مولانا ہے وہ اپنے سلیقے پر، دوسری جگہ کوئی اور سلیقہ، تیسری جگہ اور سلیقہ، ہر انجمن میں الگ سلیقہ ہے. اس وقت انفرادی سلیقے ہیں، انفرادی ذوق و انفرادی رجحانات پر چل رہا ہے سارا کچھ. ہر آدمی جو بہتر سمجھتا ہے، یہ ذوق شوق رکھتا ہے، اس کے مطابق چل پڑتا ہے. چونکہ یہ دنیا، معاشرہ مختلف افراد سے مل کر بنتا ہے، یا امت بھی مختلف افراد کے مجموعے کا نام ہے. ان افراد میں انفرادی خصوصیات کی وجہ سے تضاد و تعارض موجود رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. مثلا ہم یہی مثال لے لیں، ابھی اپنے اس حوزے کی مثال لے لیں جہاں پر ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے. اس مجموعے میں ہر فرد ایک انفرادی خصوصیت رکھتا ہے. عادت، انفرادی عادت ہے، انفرادی رجحان ہے، انفرادی شوق ہے، انفرادی ذوق ہے، انفرادی بہت ساری فکر ہے، خیال ہے. ہر چیز، ہر فرد کا ایک خاص اپنا ذوق ہے. خوب، جب انفرادیت آ جاتی ہے افراد کے اندر تو اس میں تعارض و ٹکراؤ یقینی ہو جاتا ہے. مکتب ان تعارضات اور اس ٹکراؤ کو حل کرنے کی قوت رکھتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ فقط مکتب کے پاس یہ طاقت موجود ہوتی ہے ان تعارضات کو حل کرے. اس ٹکراؤ کو صرف مکتب حل کر سکتا ہے، آئیڈیالوجی حل کر سکتی ہے، ورنہ پولیس بلانا پڑتی ہے. جہاں مکتب نہ ہو وہاں پولیس یہ کام کرتی ہے، جیل اور پولیس. مکتب تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ جس میں فرد ٹکراؤ سے بچ جاتا ہے، اگر ہو بھی جائے تو درگزر کرتا ہے. مکتب کا تربیت یافتہ، جنگلی نہیں ہوتا مکتب کا تربیت یافتہ.
جس کی نوبت پولیس تک جا پہنچے وہ سمجھے جنگلی ہے جو اپنا ٹکراؤ حل نہیں کر سکا دوسرے فرد کے ساتھ. تضادات اور ٹکراؤ کو حل کرنے کی قوت فقط آئیڈیالوجی کے اندر موجود ہوتی ہے. معاشرے کے اندر، امت کے اندر اصل اقتدار و حکومت و حاکمیت مکتب کی ہوتی ہے. افراد اس کے فقط نفاذ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی طاقت افراد کی نہیں ہوتی، طاقت مکتب کی ہوتی ہے. یہ جملہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آمولی دامت ظلہ فرماتے ہیں اپنا نظریہ ولایت فقی کے بارے میں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت فقی در اصل ولایت فقاہت ہے. وہی مکتب ہے، حاکم مکتب ہے، در حقیقت آئیڈیالوجی حاکم ہے، اور افراد مکتب کو نافذ کر رہے ہوتے ہیں. حکومت مکتب ہوتی ہے. اس وجہ سے افراد کے آنے جانے سے کوئی فرق کسی شعبے میں نہیں پڑتا، چونکہ حاکمیت مکتب کی ہے، آئیڈیالوجی کی حکومت ہوتی ہے. مکتب اپنے پیروکاروں کو اپنے اہداف کے لیے، مکتبی اہداف کے لیے جو تیار کرتا ہے ان کی خصوصی تربیت کرتا ہے. اور اس خصوصی تربیت سے مراد یہ کہ مکتب اپنے پیروکاروں کو ایثارگر بناتا ہے، مفاد پرست نہیں بناتا. مکتبی کبھی بھی مفاد پرست نہیں ہوتا، مکتبی ہمیشہ ایثارگر ہوتا ہے. مکتبی اور غیر مکتبی کی پہچان انہی چیزوں سے، انہی اقدار سے، ویلیوز سے ہوتی ہے، شعار سے نہیں ہوتی. ایثارگر، ایثار بھی کس قسم کا؟ این جی اوز والا ایثار نہ. این جی اوز کا ایثار یہ ہے کہ اگر بلی روشن دان میں پھنس جائے تو عالمی سطح پہ تحریک شروع کرا دیتے ہیں بلی کے نجات کے لیے. مثلا انہوں نے کہا جاتا ہے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں. ایک دفعہ ایک مغربی ملک میں تھے تو وہاں بہت ساری گاڑیاں، پولیس کی بھی اور ایمبولینسیں اور فائر بریگیڈ، یہ سارا پورا ایک کنوائے جا رہا تھا، سارے سائرن بجاتے ہوئے، اور توجہ ہو جاتی ہے انسان کی کہ کیا ہو گیا ہے. مثلا 10-12 گاڑیاں پولیس کی، 5-6 فائر بریگیڈ کی، اور اتنی ایمبولینسیں ساتھ جا رہی ہیں. تو سب الرٹ ہو گئے کہ کیا ہوا ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ کسی جگہ پر مثلا نالی میں کتا پھنس گیا ہے، وہاں یہ اس کو نکالنے کے لیے سارا عملہ جا رہا ہے. نہ یہ ایثار، نہ یہ این جی اوز والا ایثار جو آج کل ہمدردی موجود ہے نا، یہ ہمدردی جو جی تھوڑا سا مٹھائی بانٹ دی، تھوڑا سا افطار تقسیم کر دیا، راشن بانٹ دیا، یہ نا. مکتب جو ایثار سکھاتا ہے، اپنے پیروکاروں کے اندر پیدا کرتا ہے، ہدف پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اسی کا نام ایثار ہے. اپنے ہدف پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. لہذا دیکھیں، مکتبی جان نثاری و فداکاری سے بالکل دریغ نہیں کرتے. سب سے آسان کام مکتبی کے لیے جان دینا ہوتا ہے مکتب کی راہ میں. والے چند منٹ ہیں اور 2-3 خصوصیات اور بیان کر دیتے ہیں کہ یہ موضوع زیادہ طولانی نہ ہو جائے. مکتب جیسے پہلے اشارہ ہوا تھا کہ مسئولیت آور و مسئولیت ساز ہے. مکتب دائماً، ہمیشہ، یعنی روزانہ مسئولیتیں نکالتا ہے اور سونپتا ہے. ہر روز نئی مسئولیت، ہر روز نئی ذمہ داری مکتب سونپتا ہے. یعنی فرد کو ذمہ دار بناتا ہے، ذمہ دار بنا کر کیا کرتا ہے پھر اس کو، یعنی یوں نہیں کہ فرد کو ذمہ دار بنا کے کسی فرد کو یہ ذمہ داری دی اب تمام عمر یہ کام کرتے رہو. نا، یہ پیشہ ہے. پیشے میں اور ذمہ داری میں فرق ہے. مکتب جب کسی انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، یعنی احساس ذمہ داری و احساس مسئولیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، وہ اب تیار ہے ہر قسم کی ذمہ داری کے لیے. اس کو جو ذمہ داری سونپ دیں، کیونکہ مکتب کے اندر روز نئی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں.
ایک دن کیا کام کرنا ہے، ایک دن دوسرا کام کرنا ہے آپ کو. ایک دن جہاد کرنا ہے، ایک دن آپ کو پیداوار بڑھانی ہے، ایک دن آپ کو تعلیم کا کام کرنا ہے، ایک دن آپ کو کچھ کرنا ہے. یعنی مکتب جو ذمہ دار انسان بناتا ہے، در حقیقت مکتب وہ عام آج کی ہم یہاں کی زبان استعمال کریں، مکتب کا ذمہ دار، مکتب کا پروردہ ذمہ دار انسان آل راؤنڈر ہوتا ہے. آل راؤنڈر یعنی ہر کام کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ پیشہ ور ہے جو صرف ایک کام کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. ہر کام کے لیے اس کو جو کام دے دو تیار ہے. لہذا آپ دیکھیں امام خود، امیر المومنین خود، کون سا کام ہے دنیا کا جو امیر المومنین نے نہیں کیا؟ گھریلو کام بھی کیا. گھریلو کام بالکل جو خالص گھریلو کام ہوتا ہے، برتن دھونا، جھاڑو دینا، بچے سنبھالنا، یہ کام بھی کیا. حکومت بھی کی، جنگ بھی لڑی، امامت بھی کی، باغ بھی لگائے، مزدوری بھی کی، ہر کام کیا. جوتا بھی اپنا اپنے ہاتھ سے پیوند لگایا. کون سا کام تھا جو نہیں کیا اپنے ہاتھ سے؟ سب کام اپنے ہاتھ سے کیے. اس طرح سے اپنے مکتب بناتے اپنے پیروکار کو کہ اس کو کسی وقت کوئی کام پیش آ جائے، مثلا تعلیم کے دوران اس کو کوئی دوسرا کام پیش آ جائے، یہ اس قابل ہو کہ اسی وقت آمادگی ہو اس کے اندر کہ اسی وقت یہ فوراً بغیر وقفے کے فوراً وہی کام شروع کر دے. اس کو میدان جہاد سے نکال کے تعلیم پہ لگا دو، وہیں سے تعلیم شروع کر دے. یہ نہ کہے جی کہ میں تو صرف پڑھا سکتا ہوں، میں تو صرف پڑھ سکتا ہوں، میں تو صرف نماز پڑھا سکتا ہوں، میں صرف تسبیح پڑھا سکتا ہوں، میں صرف نعرہ لگا سکتا ہوں، میں صرف یہ کر سکتا ہوں. نہ، یہ مکتبی نہیں ہوتا. مکتبی آل راؤنڈر ہوتا ہے. فداکاری جب مکتب پیدا کرتا ہے اپنے پیروکار کے اندر، ایثار گری، کاذب احساسات اپنے پیروکار کے ختم کر دیتا ہے. مثلا ابھی ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہمیں آر محسوس ہوتی ہے. میں مثلا یہاں اس حال میں جھاڑو دوں تو آر محسوس ہوتی ہے. مکتبی آدمی کو آر محسوس نہیں ہوتی، اس کو نہیں آر محسوس ہوتی، کیونکہ یہ کاذب آر ہے. کاذب آر ہے، جھوٹی آر ہے. مکتب سچی آر سے بچاتا ہے، ننگ کی طرف، ذلت کی طرف نہیں جانے دیتا، لیکن کاذب احساس مٹا دیتا ہے. مثلا ابھی ہم کاذب احساسات میں مبتلا ہیں. کاذب عزت ہے ہماری، کاذب عزت جس کا کوئی معیار نہیں ہے، جو ظاہری رسومات میں انجام پاتی ہے. فداکاری جب سکھاتا ہے کہ مکتب جان قربان کرنے سے زیادہ بڑی فداکاری بھی انسان کو سکھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شخصیت اپنی قربان کرنا. چونکہ مکتب قربانی مانگتا ہے، قربانیوں کے بغیر کوئی آئیڈیالوجی نہ بنتی ہے نہ پھیلتی ہے. جو لوگ اپنی شخصیت کو بت بنا کے بیٹھیں گے، ہمیں برا کوئی نہ کہے، وہ مکتبی نہیں ہو سکتے. مکتبی ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مخالف ہے کون حامی ہے ہمارا. ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا حامی ہو جائے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ نہیں ہے کہ اگر چند افراد اس کے ساتھ ہوں تو وہ کہے کہ اب ٹھیک ہے اوضاع مناسب ہے، اگر چند لوگ ناراض ہو جائیں، مایوس ہو جائے کہ اب کیا ہوگا. نہ، اس کے لیے کبھی رات نہیں ہوتی، کبھی بھی تاریکی نہیں ہوتی، ہمیشہ روشنی ہے اس کے لیے. مکتب انسان کو عاشق بنا دیتا ہے، اپنے ہدف کا عاشق بنا دیتا ہے. عاشقانہ راہ طے کرواتا ہے، نہ پیشہ ورانہ. پیروی مکتب در حقیقت عاشق ہوتا ہے. مکتب کے اندر اقدار، ویلیوز محور ہوتی ہیں. اقدار، اعمال نہیں دیکھتا، اقدار دیکھتا ہے مکتب. اور مکتب کے اندر ایک جامع اقدار کا نظام باقاعدہ موجود ہوتا ہے. اقدار کا جامع نظام باقاعدہ منظم.
مکتب ہمیشہ انسانوں کو اور اپنے پیروکاروں کو نامناسب ناموزوں حالت کے خلاف اکساتا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر پھر اپنے باہر۔ مکتب سب سے پہلے فرد کو، یہ شہید مطہری کا جملہ ہے، مکتب سب سے پہلے انسان کو اپنے خلاف بغاوت کرواتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے راضی رہتا ہے، خود غرض انسان اپنے آپ سے راضی ہے، مثلا اپنی ہر برائی پر بھی راضی ہے، اپنی ہر بری عادت پر بھی راضی ہے۔ یہ حالت رضایت ختم کرتا ہے مکتب، اپنے خلاف اکساتا ہے انسان کو، اپنے خلاف پہلا انقلابی بناتا ہے اس کو۔ اعتراض کرو، اپنے اوپر اعتراض کرو کہ یہ کوئی سوچ ہے جو میری ہے، یہ کوئی حالت ہے جو میری ہے، یہ کوئی عادت ہے جو میری ہے، میں کیا ہوں؟ آیا واقعاً تسلی بخش ہوں، رضایت بخش ہوں، میں خود راضی ہوں اپنے آپ سے؟ خود خواہ انسان اپنی ہر چیز سے راضی ہوتا ہے، خود غرض انسان، اپنی خود بین انسان اپنے ہر کام سے راضی ہے۔ کسی کو گالی دے بہت خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے تسبیح سے زیادہ بڑا کام کیا ہے میں نے گالی دے کر۔ کسی کی توہین کرے سمجھتا ہے شجاعت ہے، یعنی اپنے گناہوں کو اچھے نام دیتا ہے خود خواہ انسان۔ لیکن مکتب سب سے پہلے شہید مطہری فرماتے ہیں مکتب انسان کو اپنے خلاف اکساتا ہے، اور یہ مرحلہ جب طے کر لے پھر مکتب بیرونی اجتماعی حالت کے خلاف انسان کو اکساتا ہے، اس کے خلاف اعتراض و احتجاج و سراپا احتجاج بنا دیتا ہے اس کو، چونکہ اپنے سے شروع کراتا ہے۔ مکتب ہمیشہ اپنے سے شروع کرتا ہے۔ غیر مکتبی میں فرق یہ ہے، غیر مکتبی مبلغ دوسروں سے پہلے شروع کرتا ہے، پہلے دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، پہلے دوسروں کو ٹھیک کرتا ہے، خود کو نہیں ٹھیک کرتا پہلے۔ مکتبی انسان اپنے آپ سے آغاز کرتا ہے۔ مکتب اپنے پیروکار کو ہمیشہ دائمی نبرد اور ستیز میں رکھتا ہے، نبرد سے باہر نہیں آنے دیتا، فقط میدان بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح آئے تھے رسول اللہ کے ساتھی، جنگ سے واپس آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مرحبا اس قوم کو جو جہاد اصغر سے لوٹے ہیں، اب جہاد اکبر میں شروع کرنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں۔ قوم ڈر گئی کہ یہ چھوٹی جنگ تھی جس میں سے ہم آئے تھے، ابھی بڑی جنگ اور رہتی ہے نا۔ یہ مکتب کا طریقہ کار ہے کہ کبھی بھی فرد کو ستیز و نبرد سے باہر نہیں آنے دیتا، ہمیشہ اس حالت میں رکھتا ہے اس کو، تاکہ آمادگی باقی رہے اس کی۔ کس کے خلاف؟ ممکن ہے مکتب ایک ہی وقت میں اپنے پیروکار کو 10 محاذوں پہ نبرد کروا رہا ہو، جہالت کے خلاف، خرافات کے خلاف، ستم کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناہمواری کے خلاف، جہالت کے خلاف، اپنے خلاف، اپنی بد کرداری کے خلاف، اپنی بدخلقی کے خلاف۔ ہمیشہ حالت نبرد میں رکھتا ہے، کبھی بھی باہر نہیں آنے دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ جو مجاہد ہمیشہ حالت ستیز میں ہو، ہمیشہ حالت نبرد میں ہو، وہ بہت زبدہ ہوتا ہے، اہل فن کے بقول بہت زبدہ ہوتا ہے، بہت ماہر ہوتا ہے، بہت آمادہ انسان ہوتا ہے۔ مکتب کو آگاہانہ انتخاب کرنا پڑتا ہے، موروثی نہیں ہوتا۔ مکتب انسان وراثت میں نہیں لیتا، نہ ماں باپ سے وراثت میں لیتا ہے، نہ معاشرے سے وراثت میں لیتا ہے، نہ استادوں سے وراثت میں لیتا ہے، ہمیشہ آگاہانہ انتخاب کرتا ہے مکتب کا۔ مکتب معلم سے سیکھتا ہے، مربی سے سیکھتا ہے، راہبر اور رہنما سے سیکھتا ہے، لیکن انتخاب انسان اس کا آگاہانہ کرتا ہے، پوری بصیرت کے ساتھ۔ تقلیدی نہیں ہوتا مکتب، موروثی نہیں ہوتا مکتب۔ رسوماتی دین وہ موروثی ہے، وہ ہم آباء و اجداد سے اور دوسروں سے لیتے ہیں، چونکہ بزرگ یہ کرتے رہے ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ آگاہانہ انتخاب ہوتا ہے اس کا۔ مکتب چونکہ کسی جگہ اس کے اندر خلا نہیں ہوتا، کسی شعبے میں، نہ نظام کا خلا، نہ قانون کا خلا، نہ ضابطے کا خلا، نہ عمل کا خلا، نہ فریضے کا خلا، نہ ذمہ داری کا خلا، نہ حق کا خلا۔ چونکہ اس میں کسی جگہ خالی جگہ نہیں ہوتی، لہذا وہ
امور جو عموماً معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، مکتب ہو تو وہ پیدا نہیں ہوتے، جیسے خرافات، بدعتیں. یہ خرافات و بدعتیں مکتب کی غیر موجودگی میں سر اٹھاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. جہاں مکتب موجود ہو، آئیڈیالوجی یہ نہیں ہوتی. یہ علامت ہے بہترین کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سے معاشرے میں مکتبی حالت موجود ہے. سطح خرافات کی دیکھ لیں کہ کتنی خرافات ہیں اس کے اندر. جتنی خرافات زیادہ ہوں گی اس کا مطلب ہے مکتب سے بہت دور ہے یا مکتبی حالت سے بہت دور ہے. مکتبی خودسازی امت سازی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے. مکتبی خودسازی اور ہے، خانقاہی خودسازی اور ہے. مکتبی خودسازی امت سازی ہی کے لیے ہوتی ہے، مقدمہ ہے امت سازی کا. صوفیانہ یا خانقاہی یا متحجرانہ خودسازی نہیں ہے کہ جس میں انسان ایک بند کمرے میں بیٹھ جائے اور کوئی غلط کام نہ کرے. نہ، مکتبی خودسازی امت سازی کے لیے ہے، یعنی امت کے اندر رہ کر فرد اپنے آپ کو سنبھال سکے. مکتب اس کے لیے انسان کی خودسازی کرتا ہے کہ امت کا جز رہتے ہوئے اپنے آپ کو امت کے ساتھ منسلک رکھ کر اپنے آپ کو سنبھال سکے یا اپنا صحیح رول ادا کر سکے. اور بھی ہیں کچھ مکتب کی مہم خصوصیات ہیں، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ بحث ہماری لمبی ہو گئی. بحث ہماری امت سازی تھی از نظر قرآن. امت سازی کے لیے قرآن نے پہلا مرحلہ ذکر کیا ہے کہ لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں دین کے گرد، لیکن دین سے تمسک کریں، دین جمع کریں، دین کے دائرے میں پروئے جائیں سارے. دین کے علاوہ کسی چیز میں شراکت نہ ہو. دین کے علاوہ اگر کسی چیز میں شراکت ہوئی وہ امت نہیں ہوں گے، وہ قوم ہوں گے، قبیلہ ہوں گے، برادری ہوں گے، حزب ہوں گے، پارٹی ہوں گے، کچھ اور ہوں گے. وہ دین کے گرد، دین بھی وہ دین جو قابل تمسک ہو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر میدان میں، ہر شعبے میں قابل تمسک دین دستوری دین ہے، مکتبی دین ہے، آئیڈیالوجی ہے. وہ دینی آئیڈیالوجی جو انسانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کی یہ خصوصیات تھیں جو نہیں ہیں موجود. اشارہ کیا تھا کہ کہیں بھی نہیں. اگر آپ پوچھیں کہاں ہیں، کس کتاب کو پڑھیں جس میں یہ آئیڈیالوجی موجود ہو، نہ، کوئی کتاب موجود نہیں ہے. شہید مطہری خدا رحمت کرے، انہوں نے شروع کیا تھا تدوین، آئیڈیالوجی دین کی تدوین کرنا شروع کی تھی، لیکن شہادت نے مہلت نہیں دی اور وہ کام جو شہید نے چھوڑ دیا ادھورا رہ گیا، باقی ہے، اس کی تکمیل کی ضرورت ہے. ابتدائی کام تھا، اس کو پختہ تر کرنے کی ضرورت ہے. یہ احساس پہلے انسان کے اندر پیدا ہو کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. ایک طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کیا پڑھنا ہے، کرنا کیا ہے، اس کو پڑھ کر اس کو بنانا کیا ہے. ابن سینا کو خدا نے بہت صلاحیت دی تھی اور بہت سارے کام بھی اچھے کیے انہوں نے. آج جملہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بھی تھے، فزیشین بھی تھے اور سرجن بھی تھے اور بہت کچھ تھے. وہ خود سے ہی سارا کچھ سیکھا ہوا تھا انہوں نے خدا کی دی ہوئی صلاحیت کے تحت. ان کو صدر الحکیم، صدر المتعلین ملا صدرہ رضوان اللہ علیہ، انہوں نے گلہ کیا ہے کہ ابن سینا سے شکوہ کیا کہ خدا نے یہ صلاحیت جو آپ کو دی تھی، تو یہ اب یہ ملا صدرہ کے الفاظ ہیں یہ ابن سینا کے لیے، کہ یہ اتنی عظیم صلاحیت خدا نے جو آپ کو دی تھی، یہ جو آپ نے بشریت کی خدمت میں اس کو استعمال کیا، البتہ بشر کی خدمت کی ہے، لیکن کیا کیا تم نے؟ اکثر ٹائم طبابت کو دے دیا. آپ نے کہا کہ خدا نے یہ ساری صلاحیت اس لیے نہیں دی تھی کہ بشر کا پیشاب ٹیسٹ کر کے بشر کی خدمت کرو، بلکہ اس سے بڑا کام آپ کر سکتے تھے، اور وہ بشر کے لیے مکتب و آئیڈیالوجی تدوین کر کے، تو وہ اگر کرتے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا. یعنی یہ صلاحیت ادھر استعمال کرنے کے بجائے اگر ادھر استعمال کر دیتے. اتنا بڑا صلاحیت والا آدمی اس کام کے لیے نہیں دیا تھا، چونکہ یہ معمولی صلاحیت والا بھی کر سکتا ہے، یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن ابن سینا نہیں چاہیے، معمولی آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. ابن سینا اور کام کرے، بڑے کام کرے. جیسے خود ابن سینا خود کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کا ہونا، نبی کا ہونا، رہنما کا ہونا کہیں زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کے لیے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہیں. پس حتماً خدا نے یہ اہتمام کیا ہے. یہ دلیل ہے ابن سینا کی وجود شریعت پر. اب دیکھتے ہیں کہ
امت سازی کے لیے آئیڈیالوجی کے بعد کون سے ارکان ہیں و کون سے مراحل ہیں جن مراحل کے طے کرنے سے قرآن فرماتا ہے کہ آپ امت بن سکتے اور امت بنو. یہ بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علیہ وسلم. لکھا ہے کہ امت سازی کے تناظر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی کیا بنتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ تو امت سازی کا اصلی کام ہے. یہی آیہ مجیدہ جو پڑھتے ہیں ہم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ تو اصلی منشور ہے امت بننے کا. یعنی امت بننے کے لیے بھی اور امت بن کر بھی دونوں کام تم نے کرنے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت عملی طریقہ کار ہے امت سازی کا. کس کی طرف آئیں گے؟ یہ اصلی بات ہے ہماری, اسی میں کریں گے یہ بات. امر بالمعروف کیا ہے؟ لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر علاقے میں پیدا ہونے والے تقاضا کو پورا نہ کیا جائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے, جیسے طالبان اور القاعدہ. تو کیا اس وقت جو مشرق وسطیٰ اور پاکستان اور دیگر خطوں میں جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ اب یہ تقاضا یہی ہے. آج کا تقاضا کیا ہے؟ امت سازی. آج سب سے زیادہ مناسب حالات ہیں شاید تاریخ اسلام میں, مسلمانوں کی تاریخ میں عہد نبوی کے بعد اتنے آمادہ حالات نہ ہوئے ہوں جتنے آج. مشکلات بھی زیادہ ہیں, بحرانی ترین عہد ہے, سخت ترین دور مسلمانوں کے لیے یہی عہد ہے, اور مناسب ترین عہد بھی یہی عہد ہے, یہی زمانہ ہے امت سازی کے لیے. یعنی آج کا تقاضا بھی یہی ہے امت سازی. کچھ بزرگوں نے مثلا سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شروع کیا تھا امت سازی کا کام, اس وقت شروع کیا تھا جب بالکل تقاضا نہیں تھا, تقاضے کے بغیر یہ کام شروع کیا. یعنی لوگوں میں تقاضا نہیں تھا, مسلمانوں میں نہیں تھا, نہ علماء میں. اس لیے سید جمال کو ہزار تہمتیں لگائیں سید جمال الدین افغانی پر. کچھ نے کہا یہ یہودی ہے, کچھ نے کہا یہ ایجنٹ ہے, کچھ نے کہا یہ کمیونسٹ ہے, کچھ نے کہا یہ کیا ہے. ہر تہمت جو کسی کے منہ میں آئی وہ لگائی انہوں نے. کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ جو رائج دین تھا, رائج باتیں تھیں, ان سے ہٹ کے وہ بات کرتے تھے. علماء کے ساتھ بھی, حکمرانوں کے ساتھ بھی, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ, روشن فکروں کے ساتھ, ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ تقاضا نہیں تھا. لیکن آج تقاضا ہے عزیزان. انقلاب اسلامی نے پوری دنیا کے اندر یہ تقاضا پیدا کر دیا ہے. اس لیے اشارہ کیا تھا کہ یہ کام اگر نہ ہوا خلا پیدا ہوگا, اور اس خلا میں جو فساد ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. آج کا تقاضا یہی ہے کہ امت سازی ضرورت ہے. اگر آج ہم دوسرے جعلی کاموں میں مشغول ہو گئے اور امت کی طرف نہ آئے اگر, تو پھر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی اور ان ساری خرابیوں کے ہم ذمہ دار ہوں گے. اس وقت جو اصلی تقاضا ہے دین کا تقاضا, ممکن ہے چونکہ مثلا ایک بیمار کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں بیان کر سکتا. بیمار کو پوچھو کیا چاہیے, وہ کہتا ہے شکر, حلوہ. لیکن اس کی بیماری جو تقاضا کرتی ہے وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کو کیا چاہیے. آپ نے مسلمانوں کے نعرے سن کر نہیں, نعروں کے ساتھ کیا مانگتے ہیں؟ سپرمین چاہیے, رہبر. اصل میں رہبر چاہیے, نام نہیں آتا, کیا کہتے ہیں؟ سپرمین, ہیرو چاہیے. ہیرو نہیں چاہیے, رہبر چاہیے. آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ مانگ رہے ہیں آپ, یہ چاہیے اس وقت آپ کو. اس بیماری کے علاج کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ زبان بھی سکھائیں ان کو. قرآن بتاتا ہے کہ یہ چاہیے اس وقت. اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت کی ضرورت ہے, نہ وہ چیزیں جو مثلا بعض اوقات ہم احساس کرتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں نا جی ایک تنظیم کی ضرورت ہے, ایک ملکی تنظیم کی ضرورت ہے, ایک عالمی تنظیم کی ضرورت ہے. نہ, کسی اور چیز کی ضرورت ہے. آپ احساس تھوڑا سا ایسے ہی اندر تقاضا ہے, کچھ ڈیمانڈ ہے اندر, لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے اشتباہ ہو رہا ہے آپ سے. امت کا تقاضا موجود ہے, نہ کسی دوسری چیز کا. آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہو. اگر یہ تقاضا پورا نہ ہوا, اسے خرابی کا امکان ہے. وہ ہو رہی ہے خرابی.
اتفاقاً یہ فرصت ہاتھ سے جا رہی ہے. یہ باتیں آج جو ہم کر رہے ہیں بہت تاخیر کے ساتھ، بہت لیٹ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں آج سے 33 سال پہلے کی تھیں. جو ہی انقلاب اسلامی نے ایک موج بیداری ایجاد کی دنیا کے اندر، فوراً ہی امت سازی کا کام عالمی سطح پر شروع ہو جانا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا. بہت تاخیر کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں. یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اتنی سپیڈ میں کرنا ہے کہ 33 سالہ لیٹ بھی پوری کرنی ہے آپ نے. مثلا ایک گاڑی 33 سال لیٹ ہو، اس کو کتنی سپیڈ میں چلنا چاہیے تاکہ لیٹ بھی نکالے اور موجودہ زمانے کے تقاضے بھی پورے کرے. لیٹ بھی نکالنی ہے. 33 سال لیٹ ہیں ہم. 33 سال معمولی عرصہ نہیں ہے. لیکن انسان اگر ہمت کرے، ارادہ کرے، انسانی ارادے کے سامنے 33 سالہ گیپ بڑا گیپ نہیں ہے. 100 سالہ گیپ بھی انسان پورا کر لیتا ہے اگر باہمت قوم ہو. اقبال کے بقول کہ طبع بلند ہو اگر انسان کے پاس، پھر انسان سفر طے کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. اقبال کی ایک نظم ہے نا فارسی میں، کہ جب بھی فارسی میں یا اردو میں، فارسی میں ہے میرے خیال میں، کہ وہ کاروان جو جا رہا ہو اور کاروان میں ناکہ جب سست ہو جائے، اور سست ہو کے اور کاروان جو ہے نا وہ آہستہ ہو جائے، تو وہاں پر کیا کرو؟ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ہدی خان کو کہتے ہیں کہ تم ہدی، نغمہ ہدی تیز تر کر دو، ردم تیز کر دو اس کا. چونکہ ناکہ نغمہ ہدی کے ردم پہ قدم اٹھاتی ہے. اونٹ جب چلتا ہے تو جو اونٹ بان ہوتا ہے، شتربان، وہ ساتھ ایک ترانہ پڑتا ہے، ایک نغمہ پڑتا ہے، ساتھ آواز گنگناتا ہے. یہ آواز اس ناکہ کے لیے در حقیقت ردم ہوتا ہے اس کا. اگر وہ سلو ردم میں پڑے ناکہ آہستہ چلتی ہے، اگر وہ تیز ردم میں پڑے ناکہ تیز چل پڑتی ہے. اقبال فرماتے ہیں جب بھی دیکھو کاروان سست ہو گیا ہے، تھک گیا ہے، تو کیا کرو؟ ہدی خان کو کہتے ہیں کہ نغمہ ہدی کا ردم تیز کر دو، تیز تر بے خان، اور تیز بڑھو اس کو، اور تیز بڑھو، اتنا تیز بڑھو جس طرح یہ ماتمی آخر میں جوش میں آ جاتے ہیں، بہت تیز ہاتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کہ نوح خان تیز ردم شروع کر دیتا ہے. جب نوح خان تیز ردم شروع کرتا ہے، ہاتھ بھی تیز ہو جاتے ہیں. ابھی صرف ہمارے ہاتھ تیز ہوتے ہیں، قدم تیز نہیں ہوئے. ابھی قدم تیز جب ہو جائیں پھر لیٹ نکل آتی ہے. جب یہ ہدی تیز تر پڑھ دیں، ردم تیز کر دیں گے اس کا، تو وہ 33 سالہ لیٹ 1 سال میں پوری ہو سکتی ہے. لیکن پہلے کاروان بن جائے اور انشاءاللہ چلنا شروع کر دے، پھر جب وقت آئے گا تو وہ ہدی تیز تر ہو جائے گی انشاءاللہ اس میں.